بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کے ہندوؤں سے علیحدہ ہونے کے اسباب یا محرکات، یعنی جو محرکات، جو اسباب پیش آئے کہ قیام پاکستان کیوں کیا گیا، پاکستان کے قیام کے تمام اسباب اور محرکات۔ اب پاکستان کا جو قیام ہے وہ کسی بھی حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طویل اور ارتقائی عمل ہے۔ مسلمانوں کی اس میں جدید جدوجہد اور کوششیں شامل ہیں اور صبر شامل ہے۔ مسلمانوں سے قبل جتنی بھی قومیں ہندوستان میں آئیں وہ ہندو تہذیب میں جذب ہوگیں، لیکن صرف مسلمان وہ تھے جنہوں نے اپنا علیحدہ تشخص اور انفرادیت برقرار رکھی۔ مغلوں کے زوال کے بعد سے انگریز برصغیر پر قابض ہوئے۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کو شعبہ زندگی میں پیچھے دھکیل دیا۔ انگریزوں نے تمام جو کارروائی تھی جنگ آزادی کی ذمہ دار جو تھا مسلمانوں کو ٹھہرایا اور مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو اب انہیں اپنا غلام بنانے کے چکر میں ہیں، تو انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس کے اسباب درج ذیل تھے۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ۔ اسلام میں قومیت کی بنیاد رنگ، نسل، وطن، مذہب وطن یا زبان پر نہیں ہے، بلکہ مذہب پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں تک ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے علیحدہ تشخص کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ اس کا اصل محرک دو قومی نظریہ ہی تھا۔ بہت سے مسلم اکابرین جیسے مجدد علی ثانی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم سب نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم قرار دیا۔ قائد اعظم نے بھی 5 نومبر 1945 میں گاندھی کے نام ایک خط میں لکھا، ہم ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم مذہب، تہذیب و تمدن، تاریخ، تہذیب، زبان، طرز نسل، موسیقی، معاشرت، لباس، ہر چیز میں ان سے مختلف ہیں۔ مسلمانوں سے قبل جتنی بھی قومیں ہندوستان میں داخل ہوئیں وہ اپنا تشخص، اپنی انفرادیت کھو بیٹھیں، لیکن مسلمانوں نے اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھا۔ ابو ریحان بیرونی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہندو مذہب نے دیگر مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لیا، مگر اسلام کے سامنے اس کی نہ چل سکی۔ اسلامی ریاست کے قیام کی آرزو۔ اب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتاتا ہے، ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ انہیں بھی ایک زمین کا ایک ٹکڑا، ایک خطہ میسر آ سکے جہاں وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، جہاں پہ اب جیسے کہ برِ صغیر میں ہندو جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے اور مسلمان گائے کی قربانی کرتے تھے، تو اس چیز پر بھی بہت سے جھگڑے ہوتے تھے۔ نماز، اذانوں پہ، مسجدوں میں عبادت پہ، ہر چیز سے پابندی تھی۔ تو قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ علامہ اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں فرمایا، ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے اگر اسے ایک خاص علاقے میں مرکوز کر دیا جائے، یعنی ملی تشخص کی بقا، گارنٹی آف نیشنل آئیڈینٹی۔ برصغیر میں ہندو اور مسلمان صدیوں تک اکٹھے رہے، لیکن مسلمانوں نے اپنا ملی تشخص برقرار رکھا۔ ہندوؤں نے جب متحدہ قومیت کا کہ ہم ایک قوم ہے کا نعرہ لگا کر بھکتی تحریک شروع کی۔ 1937 کی کانگریسی وزارتوں میں مسلم رابطہ، عوام مہم، واردہ اور ودیا مندر جیسے تعلیمی منصوبے شروع کیے۔ اس سے مسلمانوں کی ملی تشخص کو ختم کرنے کی کوششیں تھیں۔ مسلمانوں نے ڈٹ کر ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور اسی بنا پر ایک علیحدہ ملک کا قیام ضروری پیش آیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہمارے نزدیک پاکستان کا مطلب ہمارا نجات، ہمارا تحفظ اور ہمارا مستقبل ہے۔ جمہوری اداروں کا قیام۔ برصغیر میں انگریز حکمرانوں نے جمہوری اداروں کو فروغ دینا شروع کیا۔ جمہوریت میں اکثریت کی حکمرانی کا اصول کار فرما تھا۔ مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے، تو اس جمہوریت کا مطلب تھا کہ ہندوؤں کو اجارہ داری حاصل ہو جائے، مسلمان جو تھے اور اس میں مسلمانوں ہندوؤں کا تناسب 1 اور 4 کا تھا۔ ایسی اکثریت جو مسلمانوں کی معقول آئینی مطالبات بھی ماننے پر تیار نہ ہو، اس سے مستقبل میں بھلائی کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے۔ اب تہذیب و ثقافت کا فرق۔ اب دونوں کی تہذیب، مسلمان اور ہندو دونوں کی تہذیب مختلف تھی، ان کی تہذیب و ثقافت، رواج، رہنے سہنے کا طریقہ، ہر چیز مختلف تھی، تو لہٰذا پانی اور آگ کا ملاپ ہونا ہے جو ناممکن ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم نے بھی قرارداد پاکستان کے موقع پر اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا، مسلمانوں اور ہندوؤں کا تعلق دو مختلف مذہبی فلسفوں اور معاشرتی رواجوں اور روایات سے ہے۔ ان کے درمیان نہ شادیاں ہوتی ہیں، نہ یہ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، نہ ان کی تاریخ اور تہذیب ایک دوسرے سے بھی متصادم ہے۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، ایک کی فتح دوسرے کی شکست ہے۔
دور حقیقت دونوں قوموں کے درمیان زبردست نظریاتی اختلاف تھا۔ ہندوؤں کا مسلمان سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر دونوں کے پانی پینے کے برتن الگ الگ تھے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی ہندو سے ہاتھ ملا لیتا تو ہندو کے لیے اشنان کرنا یعنی نہانا لازمی ہو جاتا تھا۔ تو اسی آئینی اصلاحات کے بارے میں برطانوی جوائنٹ سلیکٹنگ کمیٹی نے بھی لکھا کہ ہندوستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں، ان میں سے اکثر اپنی اصل روایت اور طرز زندگی میں اتنی ہی مختلف ہیں جتنی کہ یورپ کی قومیں۔ ہندوستان کے باشندوں کا 2/3 حصہ ہندو مذہب کا معتقد ہے، 7 کروڑ 70 لاکھ اسلام کے پیروکار ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تنگ مفہوم ہے، صرف مذہبی نہیں بلکہ قانون اور کلچر کا بھی ہے۔ یعنی کہ سمپلی ورڈز میں کہیں تو یہ دونوں مختلف تہذیبوں کی نیابت کرتے ہیں۔ یعنی متعصب ہندو تحریکوں کا عروج۔ اب ہندوؤں نے انتہا پسند تحریکیں شروع کر دی۔ 1875 میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج قائم کی، جس کا نعرہ تھا ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے۔ وندے ماترم جیسے مسلم دشمن گیت مارچ سے وجود میں آئے۔ پنڈت مدن موہن نے 1921 میں ہندو مہاسبھا قائم کی، جس کی بنیاد مسلم دشمنی پر رکھی گئی۔ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں نے جنم لیا، جن کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ مسٹر تلک جیسے انتہا پسند لیڈر میدان میں آئے اور مسلمانوں کو اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ حریت پسندی۔ اسلام اور غلامی یکجا نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جذبہ حریت یعنی جذبہ آزادی عطا کیا ہے، وہ کسی قسم کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ انگریزی عہد میں بھی وہ اصول آزادی کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے رہے، اب وہ ہندوؤں کی غلامی کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ قائد اعظم کے الفاظ میں، ہم نہ برطانیہ کو اپنے اوپر اقتدار کرنے دیں گے اور نہ ہی مسٹر گاندھی اور کانگریس کو، ہم دونوں کے اثر سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اردو زبان کا تحفظ۔ مسلمانوں کے دور اقتدار میں اردو مارچ سے وجود میں آئی اور مسلمانوں کے علوم و فنائن بھی ذخائر اس میں منتقل ہو گئے۔ اب جب 1937 میں کانگریس اقتدار میں آئی تو اس نے اردو کی بجائے ہندی کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور کانگریس نے حکومت سنبھالتی سنسکرت الفاظ سے بھرپور ہندی کی حوصلہ افزائی شروع کی، اور کانگریسی وزیر مسٹر ایم منشی نے اعلان کیا ہندوستان کی قومی زبان کا رسم الخط دیوناگری ہوگا، اس کے ساتھ اردو رسم الخط کو اختیاری حیثیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ صلح پاکستان کی ایک وجہ اردو زبان کا تحفظ بھی تھا، جو مسلم تہذیب و ثقافت کی علامت تھی۔ معاشی دباؤ۔ انگریزوں کی آمد کے بعد مسلمان معاشی طور پر بدحال ہو گئے۔ ہندو جو تھے انگریزوں کی سرپرستی میں ہر چیز پر صنعت اور تجارت پر چھا گئے۔ جنگ آزادی کے بعد تو مسلمانوں کی معیشت کا جنازہ نکل گیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، وہ تعلیم میں پیچھے رہ گئے اور اکثر ہندو ساہوکاروں کے مقروض ہو گئے۔ ہندوؤں کو ہر چیز میں آگے کر دیا گیا، مسلمانوں کی زمینیں ضبط کر لی گئیں اور مسلم اکثریت کے علاقوں کو ایک سازش کے تحت پسماندہ رکھا گیا۔ مسلمانوں کو معاشی میدان میں بھی ابھرنے نہ دیا گیا، تو مسلمانوں کو ملازمتوں کے شعبوں سے بھی نکال دیا گیا۔ معاشرتی دباؤ۔ سوشل پریشر۔ ہندو خود کو اعلیٰ اور برتر کو تصور کرتے تھے اور مسلمانوں کو ادنا، ملیچ اور ناپاک سمجھتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ان کے گھر یا باورچی خانے پر چلا جاتا تو اسے گائے کے گوبر سے پیشاب سے پاک کیا جاتا، مسلمانوں سے نفرت کا سر عام اظہار کیا جاتا اور سماجی تقریبات میں ان سے فاصلہ رکھا جاتا۔ کانگریس دور حکومت میں معاشرتی بہبود کے نام پر جو رقم مختص کی گئی اس میں صرف ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا گیا، اور جہاں مسلمان کم تعداد میں تھے ان کو ہندو رسم و رواج اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی جو سینکڑوں سال ان کے حکمران رہ چکے تھے۔ اسلامی اقدار کا تحفظ۔ مسلمانان نے برصغیر بلند پایہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے، جسے انہوں نے ہندی تہذیب کا زبردست شلغار کے باوجود محفوظ رکھا۔ اردو ہندی تنازع، انتہا پسند تحریکوں، کانگریسی وزارتوں کے دور میں اسلامی اقدار کے خلاف بھرپور سازشیں کی گئیں۔ یہ تمام سازشیں ناکام رہیں اور مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا قیام ضروری سمجھا۔ قائد اعظم نے فرمایا مسلمان اس لیے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مملکت میں وہ اپنے ضابطۂ زندگی، ثقافتی نشوونما، روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مسلم مفادات کی مخالفت۔ ہندوؤں نے ہر دور میں مسلم مفادات کی مخالفت کی۔ اردو ہندی سے تنازع سے اس کے ابتدا ہوئی، پھر تقسیم بنگال سے اگر مسلمانوں کو فائدہ نظر آئے تو اس کی بھی زبردست مخالفت کی گئی۔ 1960 میں جب میثاق لکھنؤ کو قبول کیا گیا لیکن بعد میں اس سے بھی منحرف ہو گئے، تجاویز دہلی کو نہرو رپورٹ میں مسترد کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ رپورٹ تو خاص انداز میں تیار کی گئی تھی کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کو بھی کہنا پڑا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ جب چنانچہ 14 نکات قائد اعظم نے جب نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 14 نکات پیش کیے تو اس کے بھی معقول مطالبات کو نامزد کر دیا گیا، تو آئینی تحفظات کی بجائے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ ہندو مسلم فسادات۔ انتہا پسند تحریکوں
اور مسٹر تلک جیسے ہندو لیڈروں کی سرگرمیوں نے ہندوستان کی فضا کو بہت مقدر بنا دیا۔ جدید ہندو ادب میں مسلمانوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب و ثقافت پر حملے کیے جاتے تھے، مساجد کے سامنے باجے بجائے جاتے، گائے کے ذبح کرنے پر فسادات ہوئے اور مسلمانوں پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا اور مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ قیام امن کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ایک آزاد وطن میسر آئے جہاں وہ بلا خوف و خطر زندگی گزار سکیں۔ کانگریسی دور کے مظالم 1973 میں قائم ہونے والی ہندو وزارتوں نے مسلمانوں کا جینا دھوبر کر دیا اور ہندو راج کی عملی تصویر پیش کر دی۔ وندے ماترم، ترنگا جھنڈا، یعنی اسکولوں میں وندے ماترم کا گانا ترانہ جو تھا وہ شروع کیا گیا۔ اسکولوں میں ترنگا جھنڈا یعنی جھنڈے کے ان کے ترنگے کو سلام کرتے تھے بچے۔ واردہ اور ودیا مندر جیسی مسلم دشمن تعلیمی پالیسی اور عدالتی امور میں مداخلت، اردو دشمنی، ہندو نوازی جیسے اقدامات نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا گزارا ممکن نہیں۔ اتحاد عالم اسلام کا مرکز۔ برصغیر کے مسلمان اتحاد عالم اسلام کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلامی دنیا کے مسائل کو اپنے مسائل اور ان کے غم کو اپنا غم تصور کیا۔ طرابلس اور بلکان کی جنگوں میں برصغیر کے مسلمانوں نے سامراجی قوتوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ تحریک خلافت میں جب ترکی کی خلافت ختم ہونے کی تحریک چلی تب بھی ان کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے شدید رد عمل نے ایک طرف ترکوں کو حوصلہ دیا تو دوسری طرف برطانیہ کو یونان کی حمایت سے باز رکھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہ ایک آزاد مملکت حاصل کریں جو عالم اسلام کا مرکز اور قلعہ ہو۔ قادری نے فرمایا، پاکستان عالم اسلام کی کنجی ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں الگ وطن کی قرارداد منظور کی اور 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی قیادت میں اپنی منزل مقصود حاصل کر لی۔ تو پاکستان کا نعرہ لگایا گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔